اچھا بچوں، آج کی اس کلاس میں آج آپ کو ایسے دعائیہ کلمات سکھاؤں گا نا کہ اگر آپ پر پہاڑ بھی گریں گے تو پھر بھی آپ محفوظ رہیں گے. آپ کا جتنا برا ایکسیڈنٹ ہوگا پھر بھی آپ محفوظ رہیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر پھر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان دعائیہ کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو 100% اس کی حفاظت فرماتے ہیں. کیونکہ حالیہ جو دنوں میں ہمارے یہاں ایکسیڈنٹ ہوا آزاد وطن کے مقام پر، کتنا دردناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ جس میں 29 یا 30 بندے جگہ پر اللہ کے پاس پہنچ گئے. اب وہ سب اللہ کے پاس پہنچ گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ بنی. گاڑی کی اوور سپیڈ تھی، ریس لگائی ہوئی تھی، یا گاڑی میں کوئی مسئلہ تھا، کیا مسئلہ تھا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ سب اللہ کے پاس پہنچ گئے. لیکن اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ گاڑی والے اتنی سپیڈ لگاتے ہیں، اوور سپیڈ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور سپیڈ کی وجہ سے جب گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے، جب گاڑی کسی موڑ سے نیچے جاتی ہے تو فوراً جتنے بھی بندے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اس وجہ سے دعائیہ کلمات کا اہتمام کر کے ہم گھر سے نکلیں گے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے گھر سے نکلیں گے تو 100% گارنٹی کے ساتھ یہ بات بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت کریں گے، منزل مقصود پر حفاظت کے ساتھ پہنچائیں گے. یہ جو ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی، ابھی یہ ساتھ آپ بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، چل رہی ہے ویڈیو. یہ ان پوسٹر والوں نے کتنی ایک دوسرے کے پیچھے لگائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آگے نکلتے نکلتے اگر یہ کسی موڑ سے نیچے اتر گئے، آگے سے کوئی گاڑی آگے ٹکر لگ گئی تو ان کے اندر جتنے بھی بندے بیٹھے ہوں گے تو ان کا کیا اشور ہوگا. اس وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کبھی بیٹھنا پڑ جائے مجبوری میں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں جائے. اگر بیٹھنا مجبوری بن جائے تو پھر ان لوگوں کو منع کیا جائے کہ بھائی اتنی گاڑی تیز ہے نہ چلاؤ. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو اپنے دعائیہ کلمات کا اہتمام کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں، تاکہ کم از کم اگر موت آ جائے راستے میں تو کم از کم اللہ کے ذکر پہ موت آئے ہماری. یہ گاڑی میں چلتے ہوئے جو گانے لگاتے ہیں، اگر گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئے تو بھائی گانے سنتے سنتے موت آئے گئے تو یہ حرام موت ہے. اس وجہ سے دعائیہ کلمات پڑھ کے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے گا، اور جو گاڑی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی بھی حفاظت ہوگی. دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے نا، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، اتنا بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھ لیں. نہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ اتنا پڑھ لیا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اتنا ٹھیک ہے نا. پڑھ کے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی، اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کی جائے گی. اب مختصر دعا نا، بالکل چھوٹی سی دعا ہے. جب بندہ گھر سے نکلتا ہے یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ، اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب جب بندہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مسنون طریقے سے دایاں قدم گاڑی میں رکھے، پھر بیٹھ کے جو ہے نا اللہ کا ذکر کرے. اس کے بعد دعا پڑھے. وہ دعا کون سے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یاد آپ کو؟ ہاں، کون سا بچہ پڑھ کے سنائے گا؟ ہاں آپ کڑے پڑھتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا مقرنین وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اچھا، یہ دعا ہے. یہ جو دعا پڑھ کے گاڑی میں بیٹھیں گے، ایک اور دعا ہے، بل قرآنی آیات ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے متعلق کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سواری پہ بیٹھنے کے بعد اگر یہ آیات پڑھ لے گا تو اللہ کی 100% جو ہے نا حفاظت اس کے ساتھ ہوگی. وہ جس گاڑی میں بیٹھ کر پڑے گا وہ اور اس گاڑی کے مسافر، ڈرائیور سب خیر و عافیت کے ساتھ منزل و مقصود پر پہنچیں گے. اور اگر جاتے ہوئے ان کو کوئی جانی مالی نقصان ہوا، ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی یا کوئی بھی، تو کل قیامت کے دن آ کے مجھ سے اس کا اجر لے لینا، اس کا مجھ سے بدلہ لے لینا. اتنی ابن عباس رضی اللہ مشہور صحابی رسول ہیں، اتنا جو ہے نا گارنٹی کے ساتھ، اتنا اہتمام کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آیات پڑھ لے گا تو 100% گارنٹی ہے کہ وہ منزل مقصود پر صحیح حفاظت کے ساتھ پہنچے گا. اب وہ کون سے کلمات ہیں، کون سے آیات ہیں؟ وہ ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. ہاں پڑھیں. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ماشاءاللہ. یہ جو کلمات
قرآنی آیات پڑھ لے گا تو ابن عباس رضی اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اس کو کوئی نقصان ہوا تو کل قیامت کے دن آ کے مجھ سے لے لینا۔ اتنا جو ہے نا صحابہ رسول کہہ رہے ہیں، ان کے قول پہ ہمیں جو ہے نا پورا یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی 100% مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم کسی بھی بڑے حادثے سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر بالفرض حادثہ ہو بھی گیا تو پھر بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں یہ دویا کلمات پڑھ کے نکلتا ہوں، جب بھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں تو میں یہ پڑھ کے بیٹھتا ہوں۔ آپ کے سامنے میرے کتنے 2 ایکسیڈنٹ ہوئے، کتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی میں الحمدللہ صحیح سلامت تھا، اور اس کے بعد پھر دوسرا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں بھی الحمدللہ میں بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا قرآن پاک کی آیات پڑھنی چاہیے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں ابو درداء رضی اللہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ابو درداء آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ہے، آپ کے مکان کو کیا آگ لگ گئی ہے، آپ کا مکان جل گیا۔ ابو درداء رضی اللہ کہنے لگے کہ نہیں، میرا مکان نہیں جلا، میرا مکان بالکل صحیح سلامت ہے، مجھے میرے مکان کو آگ نہیں لگی۔ اب اتنے میں وہ باتیں کر رہے تھے تو دوسرا شخص آیا بھاگتا ہوا، کہنے لگا ابو درداء رضی اللہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، آپ کا مکان جل گیا۔ ابو درداء رضی اللہ نے فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جلا۔ اتنا تیسرا شخص آیا، تیسرے شخص نے بھی آ کے یہی کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان کیا ہو گیا، جل گیا۔ انہوں نے پھر جو ہے نا اتنے اعتماد کے ساتھ کہا کہ نہیں، میرا مکان نہیں جلا۔ اتنے میں یہی باتیں ہو رہی تو ایک چوتھے شخص آیا، کہنے لگا کہ ابو درداء رضی اللہ آپ کے مکان کے پاس اتنے آگ کے شعلے بلند ہوئے، اتنے آگ کے شعلے بلند ہوئے کہ آپ کا مکان اس آگ میں شعلوں کے لپیٹ میں آ گیا، لیکن پھر بھی آپ کا مکان محفوظ رہا، بالکل ابھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ جو پہلے 3 شخص آئے تھے تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا ابو درداء رضی اللہ آپ کو کیا پتا تھا، اتنے آگ کے شعلے بلند ہوئے، ہمیں یہ لگا کہ آپ کا مکان جل گیا، لیکن آپ کو اس کے باوجود بھی اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے بولا کہ مجھے جو میرا مکان بالکل صحیح سلامت ہے۔ آپ نے یہ کس طرح بولا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے یہ سنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند دعائیہ کلمات سکھائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص چند دعائیہ یہ کلمات پڑھ لے گا، صبح پڑھے گا تو شام تک اس کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے گی، اس کے گھر کی، اس کی اپنی مال آبرو ہر طرح کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک اس کے ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ تو وہ میں نے کلمات آج صبح پڑھے تھے تو مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جلے گا۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ بچوں کو تو وہ شاید میں نے یاد نہیں کرائیں، آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ناظرین آپ بھی سن لیں، یاد کر لیں تو انشاءاللہ 100% امید ہے کہ آپ اگر پہاڑ بھی ٹوٹیں گے نا، آپ کا مکان بھی اگر آپ پر گر گیا یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا تو انشاءاللہ 100% اللہ سے یہ امید، اس امید کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ کمزور ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، یہ پورے مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کا 100% جو ہے نا وعدہ ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں اللہم انت رب لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ مختصر کلمات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو یاد کراؤں گا۔ تو یہ کلمہ جو یہ دعائیہ کلمات پڑھ لے گا تو اس کو کوئی بھی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی گھر کا گر جانا، اس کے نیچے آ کے دب جانا، یہ ان حادثات سے محفوظ رہے گا، زلزلے کے حادثے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ دعائیہ کلمات اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، اور اگر گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کی وجہ سے 25 30 40 لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے، یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ چیزیں آپ تک بھی پہنچ جائیں، دعائیہ کلمات آپ تک بھی پہنچ جائیں، اور یہ دعائیہ کلمات جو پڑھ کر گھر سے نکلے گا یا صبح شام ان دعائیہ کلمات کا اہتمام کرے گا۔ ایک اور دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا کہ اس جو ہے نا یہ جو دعا پڑھے گا اس کے کتنے جو ہے نا فائدے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ یہ دعا پڑھے گا۔
تو اس کے لیے سارے کوشش کریں بچے ان دعائیہ کلمات کو یاد کرنے کی اور سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی. جب سنت کے مطابق ہر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. اب یہ جو وما قدر اللہ حق یہ دعا اللہم انت ربی بسم اللہ توکلت علی اللہ، ان دعائیہ کلمات کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اب جب سنت کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اب ایک جو ہے نا کراچی کے ایک ٹرک ڈرائیور کا واقعہ کہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کوئی مسئلہ ہوا ٹرک میں، تو انہوں نے اتر کر دیکھا تو ان کے ٹائر میں ان کو لگا کہ شاید ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا، کوئی ہوا اس طرح. تو انہوں نے اتر کے ٹائر پہ ہاتھ مار کے دیکھا تو کوئی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ ان کا ٹھیک تھا. ایسے ان کو وہم ہوا تھا کیا ہوا، تو وہ پھر واپس گاڑی پہ بیٹھ کے واپس چلے گئے. آگے جا کے ہوٹل پہ رکے تو بھوک لگی تھی، ہوٹل پہ رکے تو وہاں جا کے ہوٹل پہ کھانا کھایا. کھانے کے فوراً بعد جو ہے نا اس کی ڈرائیور کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو اٹھا کے لے گئے اسپتال میں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب بڑا شور ہوا کہ ہوٹل والوں نے کوئی جو ہے نا زہر ملا کے دیا، کیا کھانے میں زہر تھا، کوئی کیا چیز تھی. انہوں نے کہا بھائی کھانے میں زہر ہوتا تو اور کتنے لوگوں نے کھایا، وہ نہیں مرے تو یہ مر گیا، اس کا مطلب ہے اس کو اٹیک ہوا، کیا ہوا. تو جب بعد میں تحقیق ہوئی، اس کا وہ پوسٹ مارٹم کیا یا کیا کیا، تو بعد میں تحقیق ہوئی کہ اس کے جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ زہر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے جب کھانا کھایا ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھایا تو وہ زہر اس کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی وفات ہوئی ہے. اب اس نے پوچھا گیا کہ اس کو کیا، کنڈکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ادھر جو ہے نا ہماری گاڑی میں مسئلہ ہوا تھا، اس نے اتر کے ٹائروں پہ ہاتھ مار کے چیک کیے تھے کہ ٹائر کوئی پنچر تو نہیں ہوا، ٹائر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ٹائروں میں ہاتھ مارے تھے تو پتہ چلا کہ ٹائر کے نیچے کوئی سانپ آیا تھا، سانپ کا زہر ٹائر پہ لگا، اور جب اس نے وہ ادھر ٹائر پہ ہاتھ مارا تو وہ زہر ہاتھوں پہ لگا، تو وہیں زہر کھانے کے ذریعے اندر گیا، تو اس وجہ سے اس کی موت ہوئی. تو کیا ہوا تھا، اگر وہ سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیتا تو کیا اس کو یہ اس ناگہانی موت سے بچ جاتا نا. ہمارا کام ہے کہ ہم سنت کے مطابق کیا عمل کریں، اللہ کی حفاظت پھر ہمارے ساتھ ہوگی. اور اگر بالفرض یہ سارے دعائیہ کلمات پڑھنے کے باوجود بھی، سب عمل کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان کو نقصان ہو جائے کوئی بھی، تو ایمان کمزور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو میرا پھر بھی یہ نقصان ہو گیا، میرا پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوا تو میری یہ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، یا مجھے کوئی اور نقصان ہو گیا. تو بھائی ایمان کمزور، میرے پڑھنے میں کمزوری ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے جو ہے نا کلام میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس پہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ اگر کچھ نقصان ہو بھی جائے تو پھر اس نقصان کا کیا مطلب ہے، وہ نقصان کیوں ہوا. ہم نے دعائیہ کلمات پڑھے تھے لیکن اس کے باوجود بھی پھر نقصان ہوا، کیوں ہوا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ.